کہ اس کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ جب انہوں نے عرض کی رب کی بارگاہ میں مولا ذرا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا ذرا دکھا دے، تو رب کائنات نے پوچھا کہ ابراہیم کوئی ایمان میں کوئی یقین میں کمی ہے، کسر ہے؟ اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ تو کیا اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم کے ایمان میں کوئی کسر ہے کہ نہیں؟ وہ تو جانتا تھا، پھر کیوں پوچھا؟ اس نے اپنے لیے نہیں پوچھا، تسلی کے لیے نہیں پوچھا، بلکہ آپ کے اور میرے لیے پوچھا کہ کوئی اس واقعے سے یہ نتیجہ اخذ نہ کر بیٹھے کہ حضرت ابراہیم کے ایمان میں کوئی کسر تھی۔ لیکن ذہن میں ایک خلش تو ہوگی، کسر تو ہوگی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا مولا بس اطمینان قلب کے لیے، تو اگر کوئی کسر نہیں تھی تو کیوں کہا تھا اطمینان قلب کے لیے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس اعتراض کا جواب خود حضرت ابراہیم کی اپنی سیرت میں موجود ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ جب نمرود نے آگ دہکائی، الاؤ بھڑکایا اور معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، تو جبریل امین حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے خلیل، کوئی حاجت ہو بیان کرے، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی تو جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی نا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو جبریل کی ڈیوٹی لگی تھی نا۔ تو وہ حضرت ابراہیم بخوبی جانتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کی مدد کرنا ہو تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگ جاتی ہے۔ تو جب جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے خلیل کوئی حکم ہو فرمائیں، کوئی حاجت ہو بیان کریں، تو وہ سوچ لیتے کہ بھئی اللہ نے ان کو جبریل کو بھیجا ہوگا مدد کے لیے، لیکن نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل، مجھے جتنا یقین اس آگ کے جلانے پہ ہے اس سے زیادہ یقین اپنے رب کے بچانے پہ ہے۔ اور یہاں پر اس کا نتیجہ ایک اور بھی نکل سکتا ہے، وہ کیا؟ جیسے بابا بلے شاہ کا مشہور مصرع ہے کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنو چلے پانا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے جبریل، میرا رب جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، تو اگر میرا رب مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ میں تو اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ آگ آنکھوں کے سامنے روشن ہے، وہ شعلوں کی لپک، وہ چمک، وہ آگ کی تپش اور حدت حضرت ابراہیم کے تجربے میں ہے، مشاہدے میں ہے، لیکن جبریل کو کہتے ہیں تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ گویا فرما دیتے ہیں کہ یہ آگ کی حدت میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن اے جبریل یہ بات ہے یقین کی، بات ہے اس کی ذات پر اعتماد کی، مجھے یقین ہے جتنا یہ اس آگ کے جلانے پر یقین ہے اس سے زیادہ اپنے رب کے بچانے پر یقین ہے۔ اچھا یہ بات چلی ہے تو ذرا تھوڑا سا آگے لے چلوں۔ شب معراج کے حوالے سے آپ نے علماء کے خطابات سنے ہوں گے اور انہوں نے بتایا ہوگا کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام آقا کریم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر معراج میں شانہ بشانہ ہیں تو جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں تو جبریل کھڑے ہیں، قدم ٹھٹک گئے، رفتار تھم گئی، ساتھ چھوڑ دیا، وہاں کھڑے رہ گئے۔ تقدم یا جبریل، جبریل چلو نا آگے، ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا ہے، ساتھ چلو، اب کھڑے کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میری حد، میری بس تو یہیں تک تھی، اب آگے بڑھا بال برابر تو خاک ہو جاؤں گا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اچھا جبریل تم آگے نہیں جا سکتے، مجھے تو جانا ہے، تو تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔
علماء کرام نے وضاحت فرمائی کہ دراصل میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں کہ اے جبریل، کل میرے جد امجد سے، میرے دادا سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تو نے پوچھا تھا کہ کوئی حاجت ہو بیان کرے، تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن تو نے تو اپنی سروسز آفر کر دی تھی، اپنی خدمات پیش کر دی تھی، تو نے تو کہہ دیا تھا نا صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر۔ تو اے جبریل، تو نے تو احسان چڑھا دیا تھا، آج اس احسان کا بدلہ میں اتارتا ہوں کہ تیری کوئی حاجت ہو تو تو بیان کر۔ اچھا، میں ذرا اگر مگر چوں چرا کے پھیر میں رہنے والا، سوال و جواب میں گھر جانے والا، میں سوچنے لگا یہ عجیب ماجرا ہے، جبریل نے اپنی خدمات پیش کی لیکن وہ خدمت قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر لی نا، جبریل تجھ سے کوئی حاجت نہیں، وہ خدمت جو قبول نہیں ہوئی اس کے احسان کا بدلہ تو میرے آقا کریم اتار رہے ہیں۔ اور جبریل روز جو اللہ کی طرف سے پیغام لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، وہی لاتے ہیں، نبی اور اللہ کے درمیان جو رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، وہ اس خدمت کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں۔ وہ خدمت جو قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ تو اتارا جا رہا ہے، اور روز جو ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ اس کا جواب بھی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو جبریل امین کی ڈیوٹی بھی لگاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بھی تو خیال فرما سکتے تھے کہ اللہ نے بھیجا ہوگا جبریل کو میری جان بچانے کے لیے، نمرود کی آگ سے محفوظ کرنے کے لیے، لیکن نہیں۔ حضرت ابراہیم گویا ہی فرماتے ہیں کہ اے جبریل، رب کائنات نے اگر تیری ڈیوٹی لگائی ہے ہم تک احکام لانے کی، پیغام لانے کی، وحی لانے کی، تو یہ مت سمجھنا کہ تیرا ہم نبیوں پر کوئی احسان ہے، اگر تو اللہ کی طرف سے وحی نہیں لائے گا، پیغام نہیں لائے گا تو ہمیں اللہ کے احکام کا پتہ نہیں چلے گا، ہم کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے، ہم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکیں گے، ہم اللہ کے بندوں کے اللہ کے احکام بتا نہیں سکیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، تیری ڈیوٹی لگتی ہے تو تیری عزت افزائی کے لیے لگتی ہے، ورنہ ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ اے جبریل، اس وقت اگر تو اللہ کا بھیجا ہوا آتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا ہے۔ جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، آقا کریم نے پوچھا جبریل سے، جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر۔ جبریل نے کیا جواب دیا؟ کیا یہ کہا کہ سرکار آپ بھی خوب ہیں، آج اتفاق سے یہاں تشریف لائے تو اب پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ میری کوئی حاجت ہو بیان کروں؟ میرا تو روز یہاں سے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کیا یہ کہا جبریل نے؟ نہیں۔ اچھا، کیا یہ کہا کہ سرکار آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہو بیان کروں؟ سرکار میں کوئی بیمار شمار تو رہتا نہیں کہ کوئی صحت کے لیے دعا کی التجا کروں، مجھے کوئی زمین جائیداد کا ہوقہ بھی نہیں ہے کہ کوئی فائل بنا کے زمین کی الاٹمنٹ کی وہ سبمٹ کروں۔ آقا، مجھے کوئی شہرت کا چسکا بھی نہیں ہے کہ وہ ٹی وی چینلز اور اینکر پرسن سے پینگے بڑھانے کی کوئی سبیل پیدا کروں۔ مجھے کوئی اقتدار کا شوق بھی نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کی کوئی پلاننگ کروں۔ سرکار مجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، نوری مخلوق کا امام بنایا ہے، بیت المعمور کا خطیب بنایا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کیا یہ کہا جبریل نے؟ نہیں۔ عرض کی آقا، مجھے صحت تو نہیں چاہیے لیکن میری ایک حاجت ہے۔ کیا ہے حاجت؟ حاجت یہ ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو اور ساری دنیا کو پل صراط سے گزرنا ہو، تو آقا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے اجازت دلوا دیجیے کہ میں پل پہ اپنے پر بچھا دوں کہ آپ کی امت سہولت و آرام سے گزر جائے۔ اچھا، آپ کو اللہ نے اپنے کرم سے ذوق کی دولت سے نوازا ہے، آپ سبحان اللہ کے جملے برسائیں، واہ واہ کریں۔ میں پھر اگر مگر سوال جواب کے چکر میں، مولا یہ عجیب مسئلہ ہے، جبریل کہہ رہے ہیں یہ میری حاجت ہے کہ جب آپ کی امت گزرنے لگے پل صراط سے تو پل پہ پر بچھانے کی مجھے اجازت مل جائے۔ مولا، یہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ اگر کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مشکل آسان ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ہمارا۔ اگر جبریل نے اس کو اپنی حاجت قرار دیا ہے تو تکلفاً کہہ دیا ہوگا
کہ آقا کریم پوچھ رہے جبریل کوئی حاجت ہو تو بیان کر. اگر جبریل کہہ دیتے نہیں جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ میری کوئی حاجت پاجت نہیں ہے, نہ مجھے صحت چاہیے, نہ مجھے دولت چاہیے, نہ شہرت چاہیے, نہ اقتدار چاہیے, نہ حکومت چاہیے, مجھے کیا چاہیے بڑی مہربانی, تو یہ تو بڑی بے نیازی کا مظاہرہ ہو جاتا ہے. تو ان کو چونکہ آقا کریم کی بارگاہ میں نیاز مندی کرنی تھی, تو اس لیے کیا انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے ویسی حاجت بیان کر دی ہے؟ جبریل کی حاجت تو کوئی نہیں لگتی, حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے. نہیں, مسکرا کر یوں نہ اپنی رہگزر سے دیکھیے, میری مرضی کو جدھر میں ہوں ادھر سے دیکھیے. میرے آقا کریم نے پوچھا جبریل کوئی حاجت کو بیان کر. جبریل نے گویا یہ عرض کی کہ آقا مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے, زمین جائیداد مال دولت شان و شوکت طاقت اقتدار اختیار نام و نمود شہرت کچھ نہیں چاہیے, لیکن آقا مجھے اور کچھ چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو, لیکن اللہ کی رضا تو مجھ کو بھی چاہیے نا. اور مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے. اب میں آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں, آپ کی رسائی تو وہاں ہے جہاں میری پہنچ نہیں, تو میں اب آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ لیکن آقا میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے, تو اگر میں آپ کی امت کے کام آ جاؤں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے, اور آپ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا, اور رب کو راضی کرنا یہ مجھ جبریل کی بھی حاجت ہے. حضرات مکرم, یہ بات بھی ذرا سمجھیے, قیامت کا دن ہوگا, جبریل پل صراط پہ پر بچھائے بیٹھے ہوں گے. اگر اس وقت میں نے بھاگ کر گزرنے کی کوشش کی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے روک لیں میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں کہوں کہ جس سرکار کی امت کے لیے جبریل پر بچھائے بیٹھے ہیں مجھے جانا ہے, تو جبریل فرشتے کہیں کہ میاں کہ تم سرکار کی امت میں ہو, تم کیسے امتی ہو؟ نہ صورت امتیوں میں جیسی اور نہ سیرت امتیوں میں جیسی, نہ عادات نہ اطوار نہ سیرت نہ کردار, تم کیسے امتی ہو؟ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہاں پہ کوئی پوچھ لے, کوئی دلیل مانگ لے کہ تم بھی امتی ہو. آج ہم کوئی دلیل ڈھونڈ رکھیں, کل کام آئے گی. اچھا, ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر فرما رہے تھے اور قیامت کا نقشہ کھینچ رہے تھے, قبر کا نقشہ کھینچ رہے تھے, عذاب ثواب کا ذکر کر رہے تھے. رقت قلب کے لیے, بخشش کے لیے ایسی باتیں ضروری ہوتی ہیں نا. تو انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ وہ پل صراط ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا, اور اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا. یہ ساری بات جب تفصیل سے بیان کی تو مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ آپ کہاں کی چھوڑ رہے ہیں؟ اب مولوی صاحب کو بہت غصہ ہے, چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ میں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, میں تو جو کہہ رہا ہوں وہ احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, یہ کیا بدتمیزی ہے کہ چھوڑ رہے ہیں؟ اس بندے نے ہاتھ جوڑ لیے, کہنے لگے مولوی صاحب قرآن حدیث کا تو آپ کو زیادہ پتہ, مجھے نہیں پتہ, مجھے تو صرف اتنا بتا دیے کہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہو اور بال سے زیادہ باریک ہو اسے پل کہتے ہیں. بس سیدھا سادہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آگے جانے کا راستہ واسطہ کچھ نہیں ہوگا. یار اس بندے نے کچھ غلط نہیں کہا, 100% درست کہا, بالکل صحیح کہا. واقعی جو کافر ہوں گے, جو مشرک ہوں گے, جو منافق ہوں گے, جو میرے آقا کریم کے گستاخ ہوں گے, ان کے لیے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. پل پہ قدم رکھیں گے, کٹ کٹ کے وہیں گرتے ہوں گے جہنم میں. لیکن یارو تمہیں کیا فکر ہے, تم تو سرکار کے غلام ہو نا, امتی ہو نا, تمہارے لیے تو راستہ ہی راستہ ہوگا. جبریل پر بچھائے بیٹھے ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. معاف کیجئے میں نے ایک جملہ بولا تھا, اس کی وضاحت کے لیے یہ 15 منٹ کی تقریر کرنی پڑ گئی مجھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے لیے آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات پر درجے کا فرق ہوتا ہے. انبیاء کے لیے نہیں ہوتا, ان کے لیے برابر ہوتا ہے معاملہ, لیکن ہم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. جب ہمارے لیے فرق ہوتا ہے تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تمہارا خالق میں ہوں, لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا خالق میں ہوں, لیکن تمہارا تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے, تم نے دیکھا یہ ہے کہ بچے کی ولادت والدین کے ذریعے عمل میں آتی ہے. اب آنکھوں دیکھی بات یہ ہے کہ بچے کی ولادت والدین کے ذریعے عمل میں آئی, اور تم نے سنا یہ ہے کہ تمہارا خالق میں ہوں. تو اے میرے بندو,
جو تمہارے تجربے اور مشاہدے کے مطابق تمہاری تخلیق کے ذمہ دار تمہارے والدین ہیں، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس ہستی کے بارے میں سنا ہے کہ یہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ یا اس کو ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تمہارا رب میں ہوں نا، پروردگار میں ہوں، پالنہار میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا رب میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ تمہاری پرورش تمہارے والدین کرتے ہیں۔ تمہاری ماں خود بھوکی رہ کر تمہارا پیٹ بھرنے کا سامان کرتی ہے، خود بے آرام رہ کے اپنی باہوں کا جھولا جھلا کے تمہیں آرام پہنچاتی ہے، خود وہ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں گیلے بستر پر لیٹ کر تمہیں اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے۔ تمہارا باپ تمہارا پیٹ پالنے کے لیے وہ زمانے کے سرد و گرم کا مقابلہ کرتا ہے، کبھی جھڑکیاں سنتا ہے، کبھی دکھ سہتا ہے، کبھی صرف تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تمہاری خواہشات کی تکمیل کے لیے اور تمہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرتا ہے، تو تم اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو اپنی پرورش کے لیے دکھ اٹھاتا دیکھتے ہو، تکلیفیں سہتا دیکھتے ہو، لیکن تم نے سنا یہ ہے کہ تمہارا رب تمہارا پالنے والا میں ہوں۔ تو اے میرے بندو، جن کو تم اپنی پرورش کے لیے دکھ اٹھاتا دیکھتے ہو، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ پالنے والا ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ یہ والدین کی عظمت کے لیے یہ بات بہت کافی ہے، لیکن بات ہو رہی ہے ماں کی، تو ایک بات اور کرتا چلوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے مثال لانا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن نے منع کیا کہ تم اللہ کے لیے کوئی مثال مت لایا کرو، اس لیے کہ تم مثال لاؤ گے تو وہ مثال ہوگی جو تمہارے تجربے اور مشاہدے کے مطابق ہوگی، جو تمہاری عقل کے مطابق ہوگی، اور جس کی بات ہو رہی ہے وہ رب، وہ تمہاری عقل سے، تمہارے ہوش و حواس سے، تمہارے حواس و اعصاب سے بالا تر ہے، تو اس کے لیے جو بھی مثال لاؤ گے وہ بہت کم تر ہوگی۔ بے شک قرآن نے ہمیں منع کیا اس کے لیے مثال نہ لاؤ، لیکن جب ہماری کم فہمی کی وجہ سے، ہماری بے عقلی کی وجہ سے، ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہمیں مثال دینے کی ضرورت پیش آئی تو کس کی مثال دی گئی؟ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ جو رب ہے نا، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ مثال آئی تو ماں کی مثال آئی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ حضرات مکرم، بے شک یہ والدین کی عظمت ہے، اور یقیناً خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولاد ان کے جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کی صورت بناتی ہے۔ حضرات محترم، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، دراصل میں چاہتا یہ ہوں کہ میں پہلی بار آیا ہوں تو کوئی نصیحت آپ کو دے کے جاؤں، ورنہ تقریریں سن کر جھٹکان جھاڑ کو اٹھ جانے والے تو بہت ہوتے ہیں۔ ہم اکثر جگہ جاتے ہیں نا، لوگ پوچھتے ہیں بھئی ہاں قاضی صاحب آئے تھے؟ ہاں جی آئے تھے۔ تقریر کی؟ ہاں جی تقریر کی۔ کیسی تھی تقریر؟ بہت اچھی تھی۔ اچھا کیا کہا انہوں نے؟ جی یہ تو یاد نہیں کیا کہا، لیکن تقریر بڑی اچھی تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، تقریریں یاد نہیں رہتی، اس لیے میں چاہتا ہوں کوئی نصیحت ہو جو آپ یاد رکھیں۔ دیکھیے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا آخرت پر یقین ہے، اور آخرت پر یقین نہ ہو تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ حیات بعد ممات پر، جنت پر، دوزخ پر، سزا پر، جزا پر، حشر نشر پر جب تک یقین نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام الہامی مذاہب میں آخرت پر یقین یہ لازمی جز ہے ایمان کا، تمام الہامی مذاہب میں، بلکہ بہت سے مذاہب وہ جو الہامی نہیں ہیں ان میں بھی یہ اسی طرح ہے۔ مثلا ہندو مت ہے، ہندو مت الہامی مذہب نہیں ہے، جس مذہب میں 3.5 ملین، کیا مطلب 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا جہاں پہ حکم ہو، وہ الہامی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی موجود ہے۔ تو آخر یہ ہر مذہب کے اندر یہ آخرت کا تصور کیوں ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کے لیے جانور کا لفظ ذرا چبھ رہا ہوگا، لیکن بہرحال یہ بات اسی طرح کہی جاتی ہے۔ دیکھیے، سوائے چیونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کے کسی اور جانور کے، پرندے کے، کیڑے مکوڑے کے بارے میں یہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ مل جل کے رہتے ہوں، سوائے انسان کے۔
آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ جانور بستیاں بساتے ہوں, شہر آباد کرتے ہوں؟ نہیں, یہ صرف انسان کرتے ہیں. باقی جانور اکا دکا اکیلے رہ لیتے ہیں. شیر ہے, وہ جناب اپنی کچھار میں, اپنے غار میں, وہاں پہ اپنے زندگی گزار دیتا ہے. اسی طرح باقی جانور ہیں اپنے بلوں میں, اپنے ٹھکانوں پر. لیکن انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. اکیلا ہوگا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. خوراک اگانے کی فکر کرے تو کپڑا کیسے آئے گا, زمانے کے سرد و گرم سے کیسے بچے گا, تن کیسے ڈھانپے گا. اگر وہ کپڑے کی فکر کرتا ہے تو جوتا کہاں سے آئے گا, وہ کون بنائے گا. اگر جوتے کی فکر کرتا ہے تو برتن کہاں سے آئے گا, وہ اپنی ضرورت کی چیز وہاں سے کیسے پوری کرے گا. اگر وہ ان چکروں میں ہے تو دوا دارو کا انتظام کہاں سے ہوگا. کہیں بیمار ہو گیا, کوئی زخم لگ گیا, پھر کیسے اپنے آپ کا علاج معالجہ کر سکے گا. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, یہ مل جل کے رہتا ہے. اور جب مل جل کے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر کہیں کوئی جھگڑا بھی ہوگا, کوئی معاملہ بھی آئے گا, کوئی تصفیے بھی کرنے پڑیں گے, کوئی فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. اس کے لیے پھر کوئی قانون چاہیے, کوئی ضابطہ چاہیے, کوئی قواعد چاہیے, پابندیاں چاہیے. اس کے بغیر تو انسانی معاشرہ نہیں پنپ سکتا. اب قانون قاعدہ تو بنا دیا آپ نے, لیکن جب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو, قاعدہ قانون کیا ہے, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. اب دنیا کے اندر جو عدالتیں ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ ججوں کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے. کبھی ہم انصاف کو خرید لیتے ہیں, کبھی جناب جھوٹے گواہوں کے ذریعے مقدمے کی شکل بدل دیتے ہیں, کبھی جعلی دستاویزات کے ذریعے عدالت کو گمراہ کر دیتے ہیں, کبھی اپنے اثر رسوخ کے ذریعے ججوں کو خرید لیتے ہیں, نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. تو اگر اسی طرح ہوتا رہے گا تو یہ معاشرہ صحیح خطوط پر نہیں چل سکتا. ایسے میں ضروری ہے کہ کم از کم ایک عدالت تو ایسی ہو جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہاں گڑبڑ نہیں ہو سکتی, یہاں پر حق و انصاف کا بول بالا ہوگا, یہاں پر ظلم نہیں ہوگا, کسی بے گناہ کے گلے میں پھندا فٹ نہیں کیا جائے گا, اور کسی مجرم کو چھوٹ بھی نہیں دی جائے گی. جب تک یہ یقین نہ ہو معاشرہ صحیح خطوط پر نہیں چل سکتا. تو یہ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ تم دنیا کی عدالتوں میں منمانی کر سکتے ہو, چکر چلا سکتے ہو, تم اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتے ہو, آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو, لیکن ایک عدالت ایسی ہے جو لگے گی تو پھر وہاں پر کسی کا بس نہیں چلے گا. وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کے رہے گا. اور وہ عدالت اس دنیا میں تمہیں نہ ملتی ہو تو دوسری دنیا میں مل جائے گی. یہاں تم بو رہے ہو وہاں کاٹو گے, یہاں کر رہے ہو وہاں بھرو گے, یہاں امتحان دے رہے ہو وہاں نتیجہ پالو گے. حضرات مکرم, اب آخرت میں جو عدالت لگے گی اس میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, الجھن پیدا ہوتی ہے کہ وہاں پر انصاف ہو کے رہے گا تو پھر مغفرت کا تعلق سوال کیا ہے. ہم جو کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے تو مجرم کو سزا ملنی چاہیے, پھر معافی کا کیا سوال ہے. پھر آقا کریم حضور علیہ السلام کی شفاعت کا کیا سوال ہے. وہاں پر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. جب وہاں پر مجرم کو ضرور سزا ملے گی اور جو بے گناہ ہے اس کو سزا نہیں ملے گی, تو پھر یہ آپ کے سارے عقائد ان کی جو جڑیں اکھڑ گئی. میں عرض کروں گا نہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر میں نے خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, تو جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے اس شخص کو یہ حق ہے یا نہیں ہے کہ وہ چاہے تو مجھے معاف کر دے. اس کو تو حق ہے نا. اگر وہ شخص جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے اگر وہ مجھے معاف کر دے تو یہ رحم ہے, اور رحم عدل کے خلاف نہیں ہے. عدل کے خلاف ظلم ہے, رحم نہیں ہے. تو اگر کسی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہو وہ مجھے معاف کر دے یہ رحم ہے, لیکن میں نے زیادتی کی ہے زید کے ساتھ اور مجھے معاف کر دے بکر, تو یہ ظلم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ بات آپ سمجھ جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہیں حقوق اللہ, کچھ ہیں حقوق العباد. جو اللہ کے حق ہیں ہم نے ادا نہیں کیے, وہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. اسی کے لیے ہم مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں, معافی کے طلبگار ہوتے ہیں. آقا کریم حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی حقوق اللہ کے باب میں ہوگی. یہ ذہن میں رہے
حقوق العباد اس طرح معاف نہیں ہوں گے. اگر کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہو، مقبول بندہ ہو، جس سے اللہ نے پیڑھیاں بڑھائی ہوں اور رشتے استوار کیے ہوں، اگر اس کے ذمے بھی کسی دوسرے بندے کا حق نکل آئے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اگر اس کو معافی دلوانا چاہے گا بھی صحیح تو کیسے دلوائے گا؟ جس بندے کا حق اس کے محبوب بندے کے ذمے نکل آیا ہے اس کو بلائے گا، اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، یہ میرے اس بندے کے ذمے تیرا ایک حق ہے، اگر تو یہ ایک حق اس کو معاف کر دے تو میرے جتنے حق تیرے ذمے ہیں میں تجھ کو معاف کرتا ہوں. ظاہر ہے وہ بندہ اس ڈیل کو بڑا اچھا سمجھے گا، اپنے حق میں بہت مفید سمجھے گا، وہ تو لپک کے اس ڈیل کو قبول کرے گا. سارے حق اللہ معاف فرما دے گا، یہ ایک بندے کا یہ ایک حق میں معاف کر دوں، سبحان اللہ، یہ تو بڑا آسان سودا ہے، بڑا اچھا سودا ہے، بڑا خوبصورت سودا ہے، وہ اس کو مان لے گا. تو پتہ یہ چلا کہ بندوں کا حق اگر کسی نے مارا ہے تو اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا اس وقت تک کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق مارا گیا ہے. یہاں پر دنیا میں ہم اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے، گردن اکڑا کے، سینہ تان کے تڑی لگاتے پھرتے ہیں، جناب ہم سے کون ہے پوچھنے والا؟ ہم نے اگر کسی کی زمین دبا لی ہے، کوئی مال ہڑپ کر لیا ہے، اگر ہم نے کسی کی عورت بھگا لی ہے، ہم سے تو پولیس بھی نہیں پوچھ سکتی. ایم این ایز، ایم پی ایس جو ہے وہ بھی ہماری خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہم پر. لیکن یہاں پر تم اکڑتے پھرو اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتے پھرو، لیکن وہ عدالت جب سجے گی پھر پتہ چلے گا کہ جس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے. جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک حق معاف نہیں ہوگا. حضرات مکرم، یہاں پر ایک بات اور بھی کہتا چلوں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی، اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو جاتا. ساری کائنات رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تو اس کی شان میں ادنا ترین اضافہ نہیں ہوتا، اور ساری کائنات اس کو ماننے سے انکار کر دے تو اس کی شان میں ادنا ترین کمی نہیں ہوتی. وہ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. تو وہ خامخواہ مولوی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھو ورنہ یہ ہو جائے گا، اور یہ کرو ورنہ یہ ہو جائے گا. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم فرمائے گا، وہ معاف فرما دے گا. خامخواہ مولوی ہمیں جناب جرکاتے رہتے ہیں. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ فریب ہے. وہ کیوں؟ بے شک کوئی شک نہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت ریاضت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو نہیں پڑتا، ہمیں پڑتا ہے، اس کو نہیں پڑتا. اگر اللہ چاہے گا تو اپنے حق معاف فرما دے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن سوال یہ ہے وہ کیوں چاہے گا؟ بھئی ہم نے اگر اس کی نافرمانی کی، حکم دونی کی ہے، اس کے احکام ماننے سے انکار کیا ہے، اگر ہم نے اس کے دکھائے اور بتائے ہوئے راستے سے انحراف کیا ہے تو کیوں چاہے گا ہمیں معاف فرمانا؟ بھئی اگر ہم نے اس سے معافی مانگی ہو تو چاہے گا نا، توبہ کی ہو تو چاہے گا نا، آنکھوں سے اشک ندامت بہے ہو تو چاہے گا نا، پیشانی پر شرمندگی کا پسینہ آیا ہو تو وہ معاف کرنا چاہے گا نا، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوا ہو تو وہ چاہے گا نا، اگر ہم نے اس کے در رحمت پر دستک دی ہوگی تو وہ معاف کرنا چاہے گا نا. لیکن اگر ہم نے ہمیشہ سرکشی کی ہو، بغاوت کی ہو، نافرمانی کی ہو، حکم دونی کی ہو، اگر ہم نے ہمیشہ اس کے قہر و غضب کو دعوت دی ہو، پھر وہ کیوں معاف کرنا چاہے گا؟ اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اپنے حق، لیکن ہم اس کی چاہت کا کوئی سامان تو کریں گے، اس سے وہ رشتہ تو جوڑیں کہ وہ ہمیں معاف کرنا چاہے. لیکن حقوق اللہ تو چلو اگر وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق ہم نے مارا ہے. اور یہاں پر آقا کریم حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آئی، ذرا اس کو بھی سنتے چلیے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں آقا وہ شخص جو غریب ہو، نادار ہو، قلاش ہو، جس کے پلے کچھ نہ ہو، بچوں کا پیٹ پالنا جس کے لیے مشکل ہو، جس کے گھر 2 وقت چولہا نہ جلتا ہو، وہ مفلس ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا اور قبروں سے ہم سب کو اٹھایا جائے گا، تو فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہوگا، یعنی صرف ایک نہیں، وہ 1-2 مثال کے طور پر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہوگا جب اٹھایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا
تو اس کے نامۂ اعمال میں بڑی نیکی ہوں گی، عبادت ہوگی، ریاضت ہوگی، صدقے ہوں گے، خیرات ہوگی، نوافل ہوں گے، فرض نمازیں ہوں گی، حج ہوں گے، زکوٰۃ عمرے ہوں گے، نہ جانے کیا کچھ ہوگا، نیکیوں کا انبار لگا ہوا ہوگا، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کے حق بھی مارے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ ایک بندے کے پاس جائے گا حق معاف کرانے، بھائی مجھ سے بڑی وہ غلطی ہوئی دنیا میں نے بڑا ظلم کیا تمہارے ساتھ، فلاں حق مار لیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت نادم ہوں بھائی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ تو وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ جو اپنا گھر جل رہا ہو تو دوسرے کے گھر کی آگ بجھانے کی فکر کون کرے؟ وہ کہے گا میں میاں مجھے اپنی پڑی ہے، تم کہتے ہو جی تمہیں معاف کر دو، کیوں کر دوں معاف، مجھے کیا فائدہ ہے؟ وہاں تو ماں کو بچوں کی خبر نہیں ہوگی، ایسی اپنی پڑی ہوگی ہر ایک کو۔ اب یہ بندہ سوچے گا کہ بھئی اب معاف کرانے کے لیے کیا کروں؟ تو مثلاً وہ کہے گا کہ دیکھو میں آدھی رات کو اٹھتا تھا، وضو کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا تھا، آنسو بہاتا تھا، اس سے اس کی مغفرت، اس کی رحمت طلب کرتا تھا، تو اگر تم یہ اپنا حق مجھے معاف کر دو تو میں اپنے تہجد جو ہیں ان کا ثواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ بندہ سوچے گا یار میں نے کوئی تہجد تو کبھی پڑھا نہیں، لیکن اگر اس کا ثواب اس طرح مجھے مل جائے تو پھر تو میرے لیے بھلائی کی بات ہے۔ وہ کہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ حق تمہارا معاف کرتا ہوں، یہ تہجد کا ثواب میں نے لے لیا۔ اسی طرح پھر وہ باقی لوگوں سے حقوق معاف کرانے چلے گا، کسی کو حج کا ثواب دیکھے، کسی کو عمرے کا، کسی کو فرض نمازوں کا، کسی کو صدقے کا، خیرات کا، جیسا جیسا حق اس نے مارا ہوگا اس کی مناسبت سے وہ لوگوں کو نیکیاں دے کے وہ حقوق معاف کرائے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمام اپنی نیکیاں دے کے وہ لوگوں سے حق معاف کرا چکا ہوگا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہوں گے۔ اب وہ جائے گا معاف کرانے، بھائی میں نے دنیا میں بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، تمہارا حق مار لیا، اب خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ کہے گا خدا کے لیے معاف کر دو، میری اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے، میں تجھے ایسے کیسے معاف کر دوں؟ اب اس کے پلے کچھ نہیں ہے دینے کو، اب کیا کریں؟ پھر سوچ کے کہے گا اچھا ایسا کرو، یہ تم اگر اپنا حق، یہ ایک حق مجھے معاف کر دو تو تمہارا جو فلاں گناہ ہے وہ میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں۔ وہ بندہ سوچے گا یار چلو یہ ان گناہوں سے جان چھوٹتی ہے تو چلو یہ سودا تو اچھا ہے۔ وہ پھر حق معاف کرنے کے بدلے اپنے گناہ اس کو دے دے گا، پھر اور لوگوں کے پاس جا کے اسی طرح وہ حق معاف کرائے گا، ان کے گناہ اپنے ذمہ لے گا۔ جب تمام لوگوں سے حقوق معاف کرا کے فارغ ہوگا تو وہ جو نیکیوں کا انبار اس کے نامہ اعمال میں تھا وہ سب ختم ہو چکا ہوگا اور گناہوں کا انبار لگا ہوا ہوگا۔ آقا کریم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہوگا مفلس۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہاں حضور علیہ السلام نے ایک سبق دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں تم سمجھتے ہو یہ مال دولت، یہ زمین جائیداد، یہ ہے تمہاری کمائی؟ نہیں، اصل کمائی تو نیکی ہے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں تو آدمی مفلس ہو جاتا ہے۔ اصل کمائی نیکی کی کمائی ہے۔ یہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے سبق دیا، اور یہاں سے ہمیں ایک اور راہ ملی، ایک اور بات پتہ چلی۔ پھر آپ دیکھیے، فرض کیجیے آپ دکاندار ہیں، سردیوں کے دن ہیں، رات کو کوئی 7:30-8 بجے آپ نے دیکھا آس پاس دکاندار دکانیں بند کرنے لگے۔ آپ نے سوچا کہ یار یہ سب دکانیں بند کر رہے ہیں، اگر میں تھوڑی ہمت کروں، تھوڑی سردی برداشت کر لوں، ذرا لکار چادر لپیٹ کے بیٹھا رہوں، اب باقی دکانیں تو بند ہوگی، اب کوئی گاہک آئے گا تو میرے پاس ہی آئے گا، تو 2 پیسے کمانے کا موقع مجھے مل جائے گا، تو چلو تھوڑی سردی برداشت کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ اب بیٹھ جاتا ہے دکان کھول کے، اور پھر جو گاہک آتے ہیں وہ اس سے سودا لیتے ہیں، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے 2 پیسے زیادہ کما لیے۔ اب 2 پیسے زیادہ کمانے کے لیے وہ موسم کی شدت برداشت کر لیتا ہے، سختی سہ لیتا ہے، دکان پہ گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر خوش بھی ہو رہا ہے میں نے 2 پیسے زیادہ کما لیے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آ کے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، یار وہاں گیا تھا لوگوں میں، وہاں پہ پھنس گیا، وہاں نماز پڑھنی پڑ گئی مجھے۔ کہتے ہیں بہت سے لوگ، وہاں پہ گیا تھا جی، وہ خواہ وہ 2 رکعت زیادہ پڑھنی پڑ گئی، وہ ان کے ساتھ پھنس گیا، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر نیکی کو کمائی سمجھتے تو یہاں پہ مال دولت اگر 2 پیسے زیادہ کما لیتے ہو اس پر خوش ہوتے ہو، تو جہاں پہ ذرا نیکی زیادہ کرنے کا موقع ملتا تو وہاں بھی خوش ہو رہے ہوتے، یہاں کمائی ہو گئی۔ حضرات مکرم، یہاں پر ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے، ذرا اسی تسلسل کو اپنے سامنے رکھیے۔
دیکھیے فرض کیجئے کوئی بندہ یہاں سے کمائی کے لیے، یہاں بے روزگاری ہے پاکستان میں، تو وہ چلا گیا دبئی کمائی کے لیے۔ ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں آج کل سعودیہ میں اور دبئی وغیرہ میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب وہاں آدمی کمائی کے لیے جائے، وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بہرحال میں صرف ایک مثال دے رہا تھا۔ تو کوئی بندہ یہاں سے کمائی کے لیے دبئی گیا، کسی فرم میں کسی کمپنی میں اس کو نوکری ملی، جب اس نے مہینہ بھر محنت کی، اس نے ڈیوٹی دی، جب اس کو تنخواہ ملی تو اس نے سوچا کہ یار یہاں تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے رہتا ہوں، کھانا پانی پینا بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو مجھے تو یہاں پہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہاں پاکستان سے آیا تھا، وہ ادھار لے کے میں نے ٹکٹ خریدا تھا، گھر والے بھی پریشان تھے، تو اب وہ منتظر بھی ہوں گے میری طرف سے ان کو کچھ ملے، تو اگر یہ میں اپنی تنخواہ یہاں پہ نہ رکھوں، ساری تنخواہ بھیج دوں، مجھے تو یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے وہ کمپنی کے اکاؤنٹنٹ سے جو آپ کو تنخواہ دے رہا تھا اس سے کہا کہ بھائی ایسا کرو، یہ میرے والد کا نام ہے، اس نام پہ تم ذرا ڈرافٹ بنا دو، میں نے پاکستان اپنی تنخواہ بھیجنی ہے۔ اگر وہ اکاؤنٹنٹ آپ سے کہے کہ نہیں جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، تنخواہ آپ کی ہے، محنت آپ نے کی ہے، مزدوری آپ نے کی ہے، خون پسینہ آپ نے کیا ہے، دن رات تو آپ نے محنت کی ہے، تو یہ تنخواہ آپ کی ہے، آپ کو مل سکتی ہے، آپ کسی کو بھیج نہیں سکتے، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے تم عجیب آدمی ہو، بھائی میری کمائی ہے نا، میں نے محنت کی ہے، میری تنخواہ ہے، تو میری کمائی میں جس کو چاہوں دوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو یارو اگر مال دولت پیسہ ہم کمائیں اور کسی کو دینا چاہیں، کوئی اعتراض کرے تو ہم کہتے ہیں میری کمائی ہے، میں جس کو چاہوں دوں، تمہیں اعتراض کا حق نہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم نیکی کو کمائی سمجھتے تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنی کمائی اگر ہم کسی اور کو دیتے ہیں تمہیں کیا اعتراض ہے، تم کیوں باتیں بناتے ہو، نہیں یہ جائز ہے نہیں ہے، بھئی میری کمائی ہے، میں جس کو چاہوں دوں۔ بس اتنا خیال ضرور کرنا پڑے گا کہ اللہ رسول کے دشمنوں کو نیکی کی کمائی نہیں دے سکتا۔ اگر مشرکوں کو، منافقوں کو، کافروں کو، اللہ رسول کے دشمنوں کو، گستاخوں کو اگر میں نے وہ نیکی کی کمائی دینے کی کوشش کی، وہ نیکی بھی برباد ہو جائے گی، الٹا مجھ پر اللہ کا قہر و غضب بھی نازل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نیکی کماتے ہیں وہ اگر ہم کسی کو بھیجیں، ایصال ثواب کریں، تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ عقلی طور پر کوئی دشواری ہے اور نہ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت ہے۔ اچھا میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ اور سنا دوں اور پھر میں آپ کی جان چھوڑ دوں۔ حضرت محترم میرے آقا کریم حضور علیہ السلام محب سفر ہیں، ایک خچر پر تشریف لے جا رہے ہیں اپنے صحابیوں ساتھ ساتھیوں کے ہمراہ۔ راستے میں ایک جگہ وہ خچر بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم اس سے اترتے ہیں اور اپنے صحابیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں قبریں ہیں، اور ان میں سے 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا جس کو دیکھ کر یہ جانور ڈر گیا ہے۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ ناپاک چیزوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا۔ پھر ایک روایت کے مطابق 7 کھجور کے درخت ہیں، آقا کریم ان درختوں سے ان کی شاخیں، ٹہنیاں، پتے توڑتے ہیں اور ان قبروں پہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ پتے تر و تازہ ہیں، سرسبز ہیں، شاداب ہیں، ہرے بھرے ہیں، اس وقت تک ان پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، اور ظاہر ہے میں کوئی نیا قرآن اور نئی حدیثیں تو نہیں سنا سکتا بھائی، قرآن بھی وہی ہے، حدیثیں بھی وہی ہیں، صرف بیان کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک 2 چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی فرض کیجئے منسٹر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی وزیر یا کوئی افسر کسی جیل کے دورے پہ نکلے اور وہاں پر قیدیوں سے اس کی ملاقات ہو، تو کیا قیدیوں کو صرف دیکھنے سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس قیدی کو کس جرم میں کتنی سزا ہوئی؟ جب تک وہ کیس ہسٹری نہ دیکھے، جب تک اس کی فائل سٹڈی نہ کرے، اس کو پتہ تو نہیں چلے گا۔ میرے آقا کریم نے بتا دیا کہ ان کو عذاب قبر کس وجہ سے ہو رہا ہے، گویا میں اچھا پھر حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کتنا عرصہ پہلے وہ دفنائے گئے ہیں، ہو سکتا ہے صدیوں پہلے دفنائے گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آقا کریم صرف وہ عذاب نہیں دیکھ رہے، عذاب دیکھنا، عذاب قبر دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن چلیے ایک چیز وقوع پذیر ہے، ہو رہی ہے، اس کو دیکھ لیا، بہت بڑی بات صحیح، لیکن چلیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن کس وجہ سے ہو رہا ہے عذاب؟ پتہ یہ چلا آقا کریم صرف ہونے والے عذاب کو ملاحظہ نہیں فرما رہے، بلکہ ان لوگوں کے نامہ اعمال پر بھی آپ کی نظر ہے، کیوں ہو رہا ہے عذاب۔
جس جانور پر آپ تشریف فرما ہے وہ جانور عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں لو جی کاظم صاحب کو یہ بھی نہیں پتا قبر کسے کہتے ہیں، چلو قبرستان میں دکھا لاتے ہیں قبر۔ میں عرض کروں گا قبرستان میں جو ہم قبریں بناتے ہیں، زمین میں گڑھا کھودتے ہیں، کھود کر جو مردوں کو دفناتے ہیں، مٹی دیتے ہیں، یہ جس کو ہم قبر کہتے ہیں یہ صرف قبر کی علامت ہے، یہ نشانی ہے، یہ ایک سمبل ہے۔ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے۔ ممکن ہے یہ بات آپ کے کانوں کو اجنبی لگے، اور جو بات اجنبی لگ رہی ہو وہ دلیل چاہتی ہے، تو چلیے اس کے لیے کوئی دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بندہ جب قبر میں جاتا ہے پھر اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ اگر بندہ قبر والا سوالوں کے جواب صحیح دے تو قبر میں دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ قبر والا سوالوں کے جواب غلط دے تو قبر کی الٹی طرف سے، کھبے پاسے سے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خوف کا مقام ہے۔ یعنی قبر میں پہلے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے بعد عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ اور منطق بھی یہی کہتی ہے بھئی امتحان پہلے ہونا چاہیے، نتیجہ بعد میں نکلنا چاہیے۔ اب فرض کیجئے ایک شپ ہے، بحری جہاز ہے، سمندر میں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور اس پر جتنے لوگ سوار ہیں وہ سب سمندر میں ڈوب کے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، لقمہ اجل بن جاتے ہیں بیچارے، وہیں پر زندگی ہار جاتے ہیں۔ اب سمندر میں ڈوب کے مر گئے، ان کو قبر تو نہیں ملی، تو ان سے قبر کے سوال و جواب ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو ان کو تو مچھلیاں کھا گئی، تو فرشتے کیا مچھلیوں کے پیٹ میں جا کے سوال و جواب کریں گے؟ اور اگر مچھلیوں نے مل جل کے کھایا ہو تو فرشتے بھی گھر چکر بن جائیں گے، کس مچھلی کے پیٹ میں کس سے سوال کریں؟ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو ہندو ہیں وہ اپنے مردوں کو قبر میں نہیں دفناتے، وہ چتا بنا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، اور اس کی جو راکھ ہے مردوں کی وہ بھی پانی میں بہا دیتے ہیں۔ اب ایک ہندو مر گیا، اس کی چتا بنائی، اس کو آگ لگا دی، اس کی راکھ پانی میں بہا دی، اس کو قبر میں تو دفنایا نہیں، تو پھر قبر کے سوال و جواب اس سے ہوں گے کہ نہیں؟ اگر کوئی خیال کرے کہ نہیں ہوں گے تو پھر تو بڑا آسان نسخہ ہمیں ہاتھ لگ گیا۔ جس بندے کے بارے میں یہ خیال ہو کہ اس سے قبر میں کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا، اس کو قبر میں دفنانا ہی نہیں چاہیے، اس کی بھی چتا بنا دینی چاہیے، جو ہوگا آپ قیامت کے بعد دیکھا جائے گا، اس وقت تک تو جان چھوٹتی ہے اس کی۔ یارو قبر کے سوال و جواب تو ہر ایک سے ہوں گے، کوئی سمندر میں ڈوب کے مر گیا اس سے بھی ہوں گے، کسی کی چتا بن گئی اس سے بھی ہوں گے، تو کیسے ہوں گے؟ اس کو قبر تو ملی نہیں، قبر میں دفنایا ہی نہیں، پھر کیسے ہوں گے؟ سوال و جواب تو قبر میں ہوتے ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اصل میں قبر عالم برزخ میں ہوتی ہے، سوال و جواب وہی ہوں گے۔ اگر یہاں دنیا میں قبر کسی کو نہیں بھی ملی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل میں قبر عالم برزخ کی چیز ہے۔ اگر ابھی بھی کوئی اگر مگر کی گنجائش ہے تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے رہنمائی لے لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ہر قبر دو حال میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں، ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ اچھا کبھی بارشیں بہت ہو جائیں، کبھی سیلاب آ جائے، کبھی زلزلہ آ جائے، یا ویسے ہی قبریں بہت پرانی ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں تو بیٹھ جاتی ہیں، دہل جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، اور بعض اوقات مردوں کی ہڈیاں بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ نے بھی ہو سکتا ہے کبھی کوئی کھلی ہوئی قبریں دیکھی ہوں۔ کبھی کسی قبر میں کوئی جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی آپ کو نظر آئی؟ کوئی چنگاری، کوئی انگارہ، کوئی عذاب کی کیفیت دکھائی دی؟ کوئی کلی، کوئی پھول، کوئی حور چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی؟ نہیں۔ ظاہر نظر آئی ہوئی ہوتی تو پھر آپ یہاں کہاں بیٹھے ہوتے؟ یارو آقا کریم کا فرمان ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا، لیکن ہمیں کسی قبر میں جنت یا دوزخ کی کوئی نشانی کبھی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں، اور قبر اصل میں ہوتی ہے عالم برزخ میں، تو یہاں پہ ہم وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ ذرا مختلف طریقہ ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیے۔ دیکھیے آپ ذرا تشریف فرما ہے نا، تو ذرا دیکھیں اس طرح بیٹھے ہیں کہ ایک کی دائیں طرف دوسرے کی بائیں طرف سے، ایک کا کھبا پاسا دوسرے کے سجے پاسے سے ملا ہوا ہے، ایسے بیٹھے ہیں نا۔ قبرستان میں قبریں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، ایک کی لیفٹ سائڈ دوسرے کی رائٹ سائڈ سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔
اب فرض کریے 2 قبریں ہیں قبرستان میں بنی ہوئی ہیں. اب میں ان کے سجدے پر سے الٹا یا سیدھا جو میرا ہے میں اسی کا اعتبار کرتا ہوں. یہ جو قبر ہے تو اس کی رائٹ سائڈ یہ ہے, اس کی لیفٹ سائڈ یہ ہے. فرض کریں اس قبر والے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے, اس کے رائٹ سائڈ سے جنت کی کھڑکی کھل گئی اور نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس قبر والے نے سوالوں کے جواب غلط دیے, اس کے لیفٹ سائڈ سے جہنم کی کھڑکی کھل گئی. اب دونوں قبریں ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہیں, ادھر سے جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے, ادھر سے جہنم کی. تو کیا جنت اور دوزخ اتنی چھوٹی ہے کہ 2 قبروں کے درمیان سما جاتی ہے؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ ہم تو اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا, اس لیے کنفیوز ہیں. ارے قبریں تو اصل میں عالم برزخ کی چیز ہے. جب یہ بات سمجھ گئے تو اب سوچئے جس جانور پر میرے آقا کریم تشریف فرما ہے وہ خچر, وہ جانور عذاب قبر دیکھ کے ڈر گیا ہے, تو یہ مت سوچئے گا کہ شاید اس جانور کی جو نظر ہے, نگاہ ہے, وہ زمین کے 4-6 فٹ نیچے تک پینیٹریٹ کر گئی ہے, پہنچ گئی ہے, اور اس نے وہ عذاب قبر وہاں پر زمین کے نیچے دیکھ لیا ہے. ارے زمین کے 4-6 فٹ نیچے گہرائی کی بات نہیں ہے. جس جانور پر سرکار تشریف فرما ہے اس کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ تک پہنچ گئی ہے. یارو جس جانور پر سرکار تشریف فرما ہو اس کی نگاہ کا عالم یہ ہے, تو میرے آقا کریم کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ بھی سوچیے کہ جس جانور پر سرکار تشریف فرما ہے اس کی نگاہ عالم دنیا سے عالم برزخ پر پہنچ جاتی ہے, تو وہ شہزادے جو میرے آقا کریم کے کندھوں پہ جلوہ فکر ہوتے تھے ان کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب تک وہ کھجور کے پتے توڑے, شاخیں توڑی, ٹہنیاں توڑی, قبروں پہ ڈالی, اور فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں, یہ پتے تر و تازہ ہیں, سرسبز ہیں, اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. اچھا یہ جو کھجور کے پتے ہیں, ٹہنیاں ہیں, کیا یہ کوئی غوث, قطب, ابدال ہیں؟ کوئی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں؟ کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں؟ یار وہ کھجور کے پتے ہی تو ہیں. تو اے لوگوں, اگر کھجور کے پتوں کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے, تو اے کلمہ پڑھنے والوں, سرکار کے غلاموں, مومنوں, مسلمانوں, کیا تمہاری قرآن خوانی سے حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا؟ اچھا ایک بات اور بھی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا کھجور کے ٹہنیاں, شاخیں ڈال کے کہ جب تک یہ پتے ہرے بھرے ہیں اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ پتے خشک ہو جائیں گے, سوکھ جائیں گے, تو کیا حمد و تسبیح کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. قرآن کی گواہی یہ ہے, یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے, قرآن کی گواہی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز, چاہے وہ خشک ہے یا تر ہے, وہ ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہے. جب کائنات کی ہر خشک و تر چیز اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول ہوتی ہے, تو پتے سوکھ جائیں, خشک ہو جائیں, حمد و تسبیح تو پھر بھی کرتے رہیں گے. لیکن آقا کریم نے فرمایا ان کی حمد و تسبیح سے فائدہ قبر والوں کو اس وقت تک ہوگا جب تک یہ سرسبز و شاداب ہیں. پتہ یہ چلا کہ حمد و تسبیح کرنے والوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا. بھئی یہ پتے خشک ہونے کے بعد حمد و تسبیح تو کرتے رہیں گے, فائدہ تو کچھ نہیں. اور قبر پر وہ من اور ٹنوں کے حساب سے پتھر اور مٹی بھی تو ہیں, وہ بھی تو حمد و تسبیح کر رہے ہیں. یہ در و دیوار ہیں, یہ بھی تو حمد و تسبیح کر رہے ہیں. اب یہ در و دیوار جو حمد و تسبیح کر رہے ہیں, کیا ان کے مراتب بلند ہو رہے ہیں؟ کیا قرب الہی کی منزلیں طے ہو رہی ہیں؟ کیا اللہ کے برگزیدہ بندے بنتے جا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ پتھر, مٹی, پہاڑ, یہ در و دیوار, یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کر رہے ہیں, ڈیوٹی لگی ہے, لیکن حاصل حصول تو کچھ نہیں ہے.
حمد و تسبیح کرنے والوں کی دو قسمیں، ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے خود ان کو بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور ایک وہ جن کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یارو آج کے بعد اگر کوئی آپ سے بحث کرنے لگے کہ جناب یہ قرآن خوانی، یہ اصالہ ثواب، یہ سب ڈھکوستے ہیں اور یہ سب بیکار ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو آپ ان سے خامخواہ بحث نہ کریں، وہ آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہے ہوتے، وہ صرف اپنی قسم بتا رہے ہوتے۔ اور ایک خطابی دلیل اور بھی دیتا چلوں، جب یہ پتے خشک ہو جائیں گے تو حمد و تسبیح تو پھر بھی کرتے رہیں گے، لیکن پھر ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کو فائدہ ہوگا نہیں۔ جب پتے خشک ہو جائیں گے تو پھر ان کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ خشک مولویوں کی حمد و تسبیح سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا ایک بات صرف اور بتا دوں، گھڑی پر نظر پڑی تو 1 گھنٹہ ہونے میں بھی بس 5-7 منٹ ہی رہتے ہیں، تو اب آپ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اور بڑے صبر اور حوصلے سے آپ نے میری خشک تقریر سنی ہے، اس کے لیے آپ کی مہربانی۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب روئے زمین پر تشریف فرماتے، چشم فلک کے سامنے اپنے غلاموں کی محفلوں کو رونق بخشا کرتے تھے۔ جب اس دنیا میں جلوہ فکر تھے، اس وقت بھی تو دنیا سے لوگ رخصت ہوتے تھے، کافر بھی مومن بھی، تو اس وقت جو لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان سے بھی تو قبر میں آقا کریم کے بارے میں سوال ہوتا تھا۔ اب آقا کریم تشریف فرما ہے اس دنیا میں اور آپ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قبر میں، اور ابھی تفصیل سے میں نے عرض کیا کہ قبر عالم برزخ کی چیز ہے۔ تو یارو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کریم جب عالم دنیا میں جلوہ فکن تھے تو عالم برزخ سے دور نہیں تھے، تو آج اگر میرے آقا کریم عالم برزخ میں تشریف فرما ہو تو عالم دنیا سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ یارو یہ جو عالموں کی تقسیم ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہ عالم برزخ ہے، یہ عالم آخرت ہے، یہ عالم تحت ہے، یہ عالم فوق ہے، یہ عالم خلق ہے، یہ عالم امر ہے، یہ عالم خواب، یہ عالم بیداری، یہ عالموں کی تقسیم تمہارے اور میرے لیے ہے، ہمارے نبی کے لیے نہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی کو رب کائنات نے تمام عالموں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جب تمام عالموں کے لیے رسول رحمت ہے تو پھر ایک عالم میں ہو دوسرے عالم سے دور نہیں ہے۔ حضرات مکرم، تقریر تو میں کر چکا، لیکن صرف ایک چیز اور کہتا چلوں، آج کل ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں شکووں شکایتوں کے دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے بھی ہیں، سرکار سے ماشاءاللہ عشق کا دعویٰ ہے، عشاق رسول کہلانا ہم باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم نے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کوئی سبق بھی سیکھا ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایمان ہے نہیں؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ ہستی جو اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، وہ صرف اشارہ کر کے نالین پاک کو جوڑ بھی تو سکتے تھے، لیکن اشارہ کر کے نہیں جوڑا۔ صحابیوں کو بھی حکم نہیں دیا جو آپ کے اشارے پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی نہیں فرمایا بھئی میری نالین پاک کی ذرا مرمت کر دو، نہیں، خود بیٹھے ہیں نالین پاک کو مرمت فرما رہے ہیں۔ کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کوئی یہ سوچے گا کہ جی ویلے سے کچھ کرنے کو نہیں تھا، چلو مرمت کر لی نالین پاک کی؟ نہیں، یہاں پر چھوٹا سا عہدہ کسی کو مل جائے اس کو فرصت نہیں ملتی، اور میرے آقا کریم وہ کہ جن کو کائنات کا سب سے بڑا عہدہ تفویض کیا گیا اور سب سے بڑی ذمہ داری سونپی گئی، رب کائنات کو گویا یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جو میرے بندے ہیں یہ گناہوں کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں، ان کو صراط مستقیم پر چلا دیں، یہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، انہیں ایمان کا اجالا عطا فرما دیں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو جنت کا راستہ دکھا دیں، یہ ننگے انسانیت بن رہے ہیں، ان کو فخر ملائکہ بنا دیں۔ اتنی اہم ذمہ داری سونپی ہے، لیکن آقا کریم پھر بھی نالین پاک کی خود مرمت فرما رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے لیے سبق تھا، فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں کبھی آر محسوس مت کرنا، کبھی شرم محسوس مت کرنا، یہ تمہارے لیے میری سنت ہے۔ لیکن ہم نے کیا اس چیز کو اپنایا ہے؟ ہمیں تو اگر اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پڑے تو ہم تو شرم سے پانی پانی ہونے لگتے ہیں۔
اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس بھی جو کوئی عامل ہو یا کوئی فقیر ہو درویش ہو، جی اللہ کا محبوب بننے کا کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اگر وہ وظیفہ بتائیں کہ دیکھو بھئی سردیوں کی راتیں ہیں، ساری رات کھلے آسمان کے نیچے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی میں کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہاتھ سے محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے، الکاسب، کاسب کا ہی مطلب ہے نا، جو ہاتھ سے محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا محبوب بننے کا آقا کریم نے کتنا آسان نسخہ بتایا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا پچھلے دنوں اخبارات میں خبریں آئی تھیں، لوگوں نے بہت باتیں بھی بنائی تھی، ہو سکتا ہے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ تک باتیں پہنچی بھی ہوں کہ جناب امریکہ کے صدر کی بیٹی جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ میں برتن دھونے کی جاب کر رہی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، کسی بڑے آدمی کا بیٹا یا بیٹی اس طرح کی کوئی جاب کر رہے ہو تو اس کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، لیکن امریکہ کے صدر کو شرم نہیں آئی۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ کوئی چوری تو نہیں کر رہی نا، ڈاکہ تو نہیں ڈال رہی نا، کوئی کرپشن تو نہیں کر رہی، محنت کر رہی ہے، محنت کر کے روزی کما رہی ہے، تو یہ شرم کی کیا بات ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ یارو میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو، سرکار کی سنت کو، سرکار کے طریقوں کو اگر کافروں نے اپنایا تو اللہ نے ان کو دنیا میں اوج دے کے دکھا دیا، اگر ہم مسلمان ان کو اپناتے تو دنیا بھی ہماری ہوتی، آخرت بھی ہماری ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بھی شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، مولا وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اور اگر مومن بھی ہیں لیکن جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدکار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، مولا ان کو تو بڑا نوازا ہے تو نے، بڑا مال ہے ان کے پاس، بڑی دولت ہے، چین کی بنسی بجاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم تیری بارگاہ میں سر جھکانے والے، ماتھا رگڑنے والے، تیری عبادت و ریاضت کرنے والے، تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ اچھا دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں، جو بھی اس نے عطا فرمایا، زمین جائیداد بھی اس کا حساب دینا ہے، مال دولت ملے اس کا حساب دینا ہے، اگر کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے اپنے اقتدار کو، اختیار کو، طاقت کو، اثر رسوخ کو کس طرح استعمال کیا، اگر اولاد ملی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کی تھی، رزق حلال پہ پالا تھا، ان کو ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اچھا فرض کیجئے آپ میں سے دو افراد کو میں زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 1 لاکھ روپے دوں، ہفتے 2 ہفتے کے بعد دونوں کو بلاؤں اور کہوں کہ ہاں بھائی تمہیں 100 روپے دیے تھے، بتاؤ کہاں خرچ کیے، تمہیں 1 لاکھ دیے تھے، تم بتاؤ تم نے کہاں لگائے، کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 100 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یاروں میں فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس محفل کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں، پریشان ہوں، لیکن رب کائنات گویا ہی فرمائے کہ یہ میرا بندہ غربت کے ہاتھوں تنگ تو ہے، پریشان تو ہے، لیکن یہ 2 روزہ زندگی ذرا پریشانی میں گزار لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ میں جانتا ہوں اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا تو اس کی عاقبت بگڑ جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا پتہ ہم میں کچھ غریب لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہو، یہ تو وہ بہتر جانتا ہے نا۔ بھئی ماں بیٹھی ہے، کھانا پکانے کی تیاری کر رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، اتنے میں اس کا 2.5-3 سال کا بچہ کھیلتا ہوا آیا، ماں کو دیکھا سبزی کاٹتے ہوئے ضد کرنے لگا، چھری مجھے دو میں کاٹوں گا، ماں دے دے گی چھری؟ اس نے منع کیا، بچے نے چیخم دھاڑ مچا دی، زاروں قطار رونا پیٹنا شروع کر دیا، وہ آسمان سر پہ اٹھا لیا، شور مچایا، باقی گھر والے جمع ہو گئے، ماں پر چڑھ دوڑے، بچہ سامنے بیٹھا رو رہا ہے، کیسی ماں ہے بچے کو چپ نہیں کراتی؟ ماں ظاہر ہے کہ بچے کے رونے سے پریشان تھی، اب سب لوگوں کے تانوں سے اور زیادہ پریشان ہوئی، تنگا کے کہتی ہے یہ بچہ چھری مانگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں تو دے دیتی ہوں۔ اب سب پیچھے ہٹ گئے، نہیں ماں بیٹے کا معاملہ ہے، ہم نہیں آتے درمیان میں۔ کیا کوئی کہے گا کہ ماں نے بڑا ظلم کیا بچے کے ساتھ، جب چھری مانگ رہا تھا دے دیتی، کوئی بات نہیں، خواہ مخواہ اس کو یہ 10-15 منٹ رلایا، اس کو زاروں قطار ہوتا رہا، نہیں، ہر ایک کہے گا ماں سمجھدار ہے، بچہ نہ سمجھتا نا۔ ماں اگر اس کو چھری دے دیتی، ابھی تو 5-10 منٹ کا رونا تھا، پھر کیا پتا زندگی بھر کا رونا بن جاتا۔
यारो बात है यकीन की, बात है भरोसे की, बात है एतमाद की, बात है ईमान की। अगर हम रब की बारगाह में सजदे में सर रख के आंसू बहा के फरियाद करते हैं, दुआएं मांगते हैं, और अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो हम शिकवे करने की बजाय, शिकायतें करने की बजाय अगर बात हो यकीन की, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो तो माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अगर इतना रोने के बावजूद, गिड़गिड़ाने के बावजूद अगर नहीं दे रहा, तो वो जानता होगा ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं की उसने, वरना उसकी रहमत में तो कलाम नहीं है। बात वही भरोसे और एतमाद की है। हजरत मुकर्रम, ये मैंने चंद बातें नसीहत के तौर पे की, और रब की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि मौला अपने करम से हमारे दोस्त रिजवान सईदी की वालदा के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, उनकी कब्र को कुशादा फरमा, उनकी कब्र को रोशन फरमा, और उनकी अमानतों की हिफाजत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे मौला, तेरे जिन बंदों ने महफिल सजाई, अपने करम से उनकी मोहब्बत की मेहनत की खिदमत कबूल फरमा। और मेरे मौला, ये हमारे दोस्त रिजवान ने अपनी वालदा की इशारे सवाब के लिए एहतमाम किया, अपने करम से उसकी खिदमत कबूल फरमा, उसकी वालदा की रूह को उससे राज़ी फरमा, और अपने करम से मेरे मौला उनकी वालदा को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमा, नामाए जन्नत पर हाजिर फरमा, और महल्ले करम पर फाइज फरमा। मेरे मौला, अपने करम से ये तेरे जिन बंदों ने ये मौसम के सर्द गर्म को भुलाते हुए तेरी बारगाह में जी यहाँ जो भी सिपारे पढ़े गए, मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत की गई, और दरूद पाक पढ़ा गया, और जो खतमात कुरान मजीद हुए, और जो भी मौला तेरे नाम मुख्तलिफ पुकारे गए, और जो कुछ तबरुक का लंगर का ताम का इह्तिमाम किया गया, उस सब का सवाब आक़ाए बेनहा सरवर कायनात नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की बारगाह अक़दस में, बारगाह अज़मत में, बारगाह रहमत में पहुँचे, और सरकार के वसीले जलीला से अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस तरीन मुअज़्ज़म तरीन बारगाहों में उसका सवाब पहुँचे, और खुलफ़ाए राशिदीन की, सहाबा किराम की, पंजतन पाक की, अहले बैत अतहार की, इतरत पाक की, अज़वाज मुतहरात की, ताबईन, तबा ताबईन, अग़वास, अफ़ताब, अब्दाल, नुजबा, नुक़बा, औलिया, और जमी मोमिनीन, मोमिनात, तय्यबीन, तय्यबात, ताहिरीन, ताहिरात, हम सब के असलाफ़ किराम, अजदाद किराम, और हम सब के मशाइख़ तरीक़त की बारगाहों में इसका सवाब पहुँचे, और बिलखुसूस हमारे दोस्त रिजवान सईदी की वालदा मरहुमा मक़बूरा की रूह पुरफुतूह के इसका सवाब पहुँचे। उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना, उनकी कब्र पर अपनी रहमतों मग़फ़िरतों के फूल बरसा, उनकी कब्र की हशर की तमाम मनाजिल आसान फरमा, और आका करीम की शफ़ाअत से भरपूर हिस्सा अता फरमा। मेरे मौला, अपने करम से हमारे दोस्त रिजवान की झोली भर दे, उसे गौहर मुराद दे दे, उसे खुश नसीब औलाद दे दे, ज़िंदगी वाले फ़र्जंद अता फरमा, और जो भी बे औलाद है मौला, न जाने कब से तेरी बारगाह में झोलियाँ फैला के, आंसू बहा के फरियाद करते हैं, अपने करम से उन सब की झोलियाँ भर दे, खुश नसीब औलाद दे दे, ज़िंदगी वाली औलाद दे दे, और जिनको तूने औलाद दी है मौला, उन्हें औलाद की खुशियाँ दिखा, औलाद के दुख से बचा ले। कुछ साथी अपने बच्चों के रोज़गार के बारे में परेशान, मौला उन्हें उनके बच्चों को बाइज्जत रोज़गार अता फरमा दे। कुछ साथी अपने बच्चियों के रिश्तों के बारे में बहुत परेशान है, मौला ये बोझ भी तो तूने अपने करम से उनके कंधों पे डाला है, तो अपने फजल से बहुस्न खूबी सुबुकदोश भी फरमा दे, अच्छे लोगों से पाला डाल दे, कदरदान लोगों से पाला डाल दे, बच्चों बच्चियों को अपने घरों में आबाद फरमा दे। मेरे मौला, कुछ तेरे बंदे बीमारी के हाथों तंग हैं, अपने करम से उनको सेहत दे दे। कुछ साथियों के बच्चे बीमार हैं, कुछ के वालिदैन बीमार हैं, बीमारियों को उनके घरों से दूर दफा फरमा दे। मेरे मौला, कुछ तेरे बंदे गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, अपने करम से उन्हें कुशादा रिस्क अता फरमा दे, और मौला रिस्क का जो भी बहाना तूने उनके लिए बनाया है
وہ ان کے لیے نفع بخش بنا دے، ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، ان کو اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے میرے مولا۔ کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں اور بظاہر ادائیگی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، مولا غیر سے کوئی سبیل پیدا فرما دے اور بار قرض سے سبک دوش فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے۔ میرے مولا محض اپنے کرم سے تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا ہے میرے مولا۔ جو کچھ ہم نے مانگا ہے بے شک اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگا ہے، لیکن مولا تیری شان رحمت سے زیادہ تو نہیں مانگا۔ اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے اور جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تمام حضرات تشریف رکھیں، انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے، تمام حضرات تشریف رکھیں اور لنگر تناول فرما کے جائیں۔ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، ان کو بھی نہیں فرمایا بھئی میری نالین پاک کی ذرا مرمت کر دو، نہیں، خود بیٹھے ہیں نالین پاک کو مرمت فرما رہے ہیں۔ کیا معاذ اللہ کو یہ سوچے گا کہ جی ویلے سے کچھ کرنے کو نہیں تھا، چلو مرمت کر لی نالین پاک کی؟ نہیں، یہاں پر چھوٹا سا عہدہ کسی کو مل جائے اس کو فرصت نہیں ملتی، اور میرے آقا کریم وہ کہ جن کو کائنات کا سب سے بڑا عہدہ تفویض کیا گیا اور سب سے بڑی ذمہ داری سونپی گئی، رب کائنات کو گویا یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ جو میرے بندے ہیں یہ گناہوں کی دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں، ان کو صراط مستقیم پر چلا دیں، یہ کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں انہیں ایمان کا اجالا عطا فرما دے، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں ان کو جنت کا راستہ دکھا دے، یہ ننگے انسانیت بن رہے ہیں ان کو فخر ملائکہ بنا دے۔ اتنی اہم ذمہ داری سونپی ہے، لیکن آقا کریم پھر بھی نالین پاک کی خود مرمت فرما رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے لیے سبق تھا، فرمایا کہ اے میرے غلاموں تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے میں کبھی آر محسوس مت کرنا، کبھی شرم محسوس مت کرنا، یہ تمہارے لیے میری سنت ہے۔ لیکن ہم نے کیا اس چیز کو اپنایا ہے؟ ہمیں تو اگر اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا پڑے تو ہم تو شرم سے پانی ہونے لگتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس بھی، جو کوئی عامل ہو یا کوئی فقیر ہو درویش ہو، جی اللہ کا محبوب بننے کا کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اگر وہ وظیفہ بتائیں کہ دیکھو بھئی سردیوں کی راتیں ہیں، ساری رات کھلے آسمان کے نیچے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی میں کہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہاتھ سے محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے، القاسب، قاسب کا ہی مطلب ہے نا، جو ہاتھ سے محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا محبوب بننے کا آقا کریم نے کتنا آسان نسخہ بتایا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا پچھلے دنوں اخبارات میں خبریں آئی تھیں، لوگوں نے بہت باتیں بھی بنائی تھیں، ہو سکتا ہے سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ تک باتیں پہنچی بھی ہوں کہ جناب امریکہ کے صدر کی بیٹی جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ میں برتن دھونے کی جاب کر رہی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہو، کسی بڑے آدمی کا بیٹا یا بیٹی اس طرح کی کوئی جاب کر رہے ہو تو اس کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، لیکن امریکہ کے صدر کو شرم نہیں آئی، کیوں؟ اس نے کہا کہ کوئی چوری تو نہیں کر رہی نا، ڈاکہ تو نہیں ڈال رہی نا، کوئی کرپشن تو نہیں کر رہی، محنت کر رہی ہے، محنت کر کے روزی کما رہی ہے، تو یہ شرم کی کیا بات ہے؟ یہ تو فخر کی بات ہے۔ یارو میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کے فرامین کو، سرکار کی سنت کو، سرکار کے طریقوں کو اگر کافروں نے اپنایا تو اللہ نے ان کو دنیا میں عروج دے کے دکھا دیا، اگر ہم مسلمان ان کو اپناتے تو دنیا بھی ہماری ہوتی، آخرت بھی ہماری ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بھی شکوے شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، مولا وہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اور اگر مومن بھی ہیں لیکن جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، بدکار ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، مولا ان کو تو بڑا نوازا ہے، تو انہیں بڑا مال ہے، ان کے پاس بڑی دولت ہے، چین کی بنسی بجاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں،
اور ہم تیری بارگاہ میں سر جھکانے والے، ماتھا رگڑنے والے، تیری عبادت اور ریاضت کرنے والے، تجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑنے والے، مولا ہم ترستی اور سسکتی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ۔ اچھا دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں، جو بھی اس نے عطا فرمایا، زمین جائیداد بھی اس کا حساب دینا ہے، مال دولت ملے اس کا حساب دینا ہے، اگر کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے کہ ہم نے اپنی اقتدار کو، اختیار کو، طاقت کو، اثر رسوخ کو کس طرح استعمال کیا تھا، اگر اولاد ملی ہے اس کا حساب بھی دینا ہے، بچوں کی پرورش کیسے کی تھی، رزق حلال پہ پالا تھا، ان کو ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اچھا فرض کیجئے آپ میں سے دو افراد کو میں زحمت دوں، ایک کو 100 روپے دوں، دوسرے کو 1 لاکھ روپے دوں، ہفتے 2 ہفتے کے بعد دونوں کو بلاؤں اور کہوں کہ ہاں بھائی تمہیں 100 روپے دیے تھے، بتاؤ کہاں خرچ کیے، تمہیں 1 لاکھ دیے تھے، تم بتاؤ تم نے کہاں لگائے، کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ آج کل 100 روپے تو حساب کتاب میں آتے ہی نہیں ہیں، اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یاروں میں فتویٰ تو نہیں دیتا، لیکن کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس محفل کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں، پریشان ہوں، لیکن رب کائنات گویا ہی فرمائے کہ یہ میرا بندہ غربت کے ہاتھوں تنگ تو ہے، پریشان تو ہے، لیکن یہ 2 روزہ زندگی ذرا پریشانی میں گزار لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ میں جانتا ہوں اگر میں نے اس کو مال زیادہ دے دیا تو اس کی عاقبت بگڑ جائے گی، اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ کیا پتہ ہم میں کچھ غریب لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہو، یہ تو وہ بہتر جانتا ہے نا۔ بھئی ماں بیٹھی ہے، کھانا پکانے کی تیاری کر رہی ہے، سبزی کاٹ رہی ہے، اتنے میں اس کا 2.5-3 سال کا بچہ کھیلتا ہوا آیا، ماں کو دیکھا سبزی کاٹتے ہوئے ضد کرنے لگا، چھری مجھے دو میں کاٹوں گا، ماں دے دے گی چھری؟ اس نے منع کیا، بچے نے چیخم دھاڑ مچا دی، زاروں قطار رونا پیٹنا شروع کر دیا، وہ آسمان سر پہ اٹھا لیا، شور مچایا، باقی گھر والے جمع ہو گئے، ماں پر چڑھ دوڑے، بچہ سامنے بیٹھا رو رہا ہے، کیسی ماں ہے بچے کو چپ نہیں کراتی؟ ماں ظاہر ہے کہ بچے کے رونے سے پریشان تھی، اب سب لوگوں کے تانوں سے اور زیادہ پریشان ہوئی، تنگا کے کہتی ہے یہ بچہ چھری مانگ رہا ہے، آپ کہتے ہیں تو دے دیتی ہوں۔ اب سب پیچھے ہٹ گئے، نہیں ماں بیٹے کا معاملہ ہے، ہم نہیں آتے درمیان میں۔ کیا کوئی کہے گا کہ ماں نے بڑا ظلم کیا بچے کے ساتھ، ایک چھری مانگ رہا تھا دے دیتی، کوئی بات نہیں، خواہ اس کو یہ 10-15 منٹ رلایا، اس کو زاروں قطار ہوتا رہا؟ نہیں، ہر ایک کہے گا ماں سمجھدار ہے، بچہ نہ سمجھتا نا۔ ماں اگر اس کو چھری دے دیتی، ابھی تو 5-10 منٹ کا رونا تھا، پھر کیا پتا زندگی بھر کا رونا بن جاتا۔ یارو بات ہے یقین کی، بات ہے بھروسے کی، بات ہے اعتماد کی، بات ہے ایمان کی۔ اگر ہم رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہا کے فریاد کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہم شکوے کرنے کی بجائے، شکایتیں کرنے کی بجائے اگر بات ہو یقین کی، تو کیا ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، اگر اتنا رونے کے باوجود، گر گرانے کے باوجود اگر نہیں دے رہا تو وہ جانتا ہوگا یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، اس لیے نہیں کی اس نے، ورنہ اس کی رحمت میں تو کلام نہیں ہے۔ بات وہی بھروسے اور اعتماد کی ہے۔ حضرات مکرم، یہ میں نے چند باتیں نصیحت کے طور پہ کی، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا اپنے کرم سے ہمارے دوست رضوان سعیدی کی والدہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، اور ان کی امانتوں کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا، تیرے جن بندوں نے محفل سجائی، اپنے کرم سے ان کی محبت کی محنت کی خدمت قبول فرما، اور میرے مولا یہ ہمارے دوست رضوان نے اپنی والدہ کی اصالِ ثواب کے لیے اہتمام کیا، اپنے کرم سے اس کی خدمت قبول فرما، اس کی والدہ کی روح کو سے راضی فرما، اور اپنے کرم سے میرے مولا ان کی والدہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، نامۂ جنت پر حاضر فرما، اور محل کرم پر فائز فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے یہ تیرے جن بندوں نے یہ موسم کے سرد و گرم کو بھلاتے ہوئے
تیری بارگاہ میں جی یہاں جو بھی سپارے پڑھے گئے، مختلف صورتوں کی تلاوت کی گئی اور درود پاک پڑھا گیا، اور جو ختمات قرآن مجید ہوئے، اور جو بھی مولا تیرے نام مختلف پکارے گئے، اور جو کچھ تبرک کا لنگر کا طعام کا اہتمام کیا گیا، اس سب کا ثواب آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ عظمت میں، بارگاہ رحمت میں پہنچے، اور سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ترین معظم ترین بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور خلفائے راشدین کی، صحابہ کرام کی، پنجتن پاک کی، اہل بیت اطہار کی، عطرت پاک کی، ازواج مطہرات کی، تابعین، تبع تابعین، اغواس، اقطاب، ابدال، نجبہ، نقبہ، اولیاء اور جمیع مومنین، مومنات، طیبین، طیبات، طاہرین، طاہرات، ہم سب کے اسلاف کرام، اجداد کرام، اور ہم سب کے مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے، اور بالخصوص ہمارے دوست رضوان سعیدی کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی روح پرفتوح کے اس کا ثواب پہنچے، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، ان کی قبر پر اپنی رحمتوں مغفرتوں کے پھول برسا، ان کی قبر کی حشر کی تمام منازل آسان فرما، اور آقا کریم کی شفاعت سے بھرپور حصہ عطا فرما۔ میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے دوست رضوان کی جھولی بھر دے، اسے گوہر مراد دے دے، اسے خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والے فرزند عطا فرما، اور جو بھی بے اولاد ہے مولا نہ جانے کب سے تیری بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے آنسو بہا کے فریاد کرتے ہیں، اپنے کرم سے ان سب کی جھولیاں بھر دے، خوش نصیب اولاد دے دے، زندگی والی اولاد دے دے، اور جن کو تو نے اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کی خوشیاں دکھا، اولاد کے دکھ سے بچا لے۔ کچھ ساتھی اپنے بچوں کے روزگار کے بارے میں پریشان ہیں، مولا انہیں ان کے بچوں کو باعزت روزگار عطا فرما دے۔ کچھ ساتھی اپنے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں، مولا یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ان کے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن خوبی سبکدوش بھی فرما دے، اچھے لوگوں سے پالا ڈال دے، قدردان لوگوں سے پالا ڈال دے، بچیوں کو اپنے گھروں میں آباد فرما دے۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے بیماری کے ہاتھوں تنگ ہیں، اپنے کرم سے ان کو صحت دے دے۔ کچھ ساتھیوں کے بچے بیمار ہیں، کچھ کے والدین بیمار ہیں، بیماریوں کو ان کے گھروں سے دور دفع فرما دے۔ میرے مولا کچھ تیرے بندے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اپنے کرم سے انہیں کشادہ رزق عطا فرما دے، اور مولا رزق کا جو بھی بہانہ تو نے ان کے لیے بنایا ہے وہ ان کے لیے نفع بخش بنا دے، ان کی فصلوں کو نقصان سے بچا لے، ان کے کاروبار کو گھاٹے سے بچا لے، ان کو اپنے سوا کسی کی محتاجی سے بچا لے میرے مولا۔ کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہیں اور بظاہر ادائیگی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی، مولا غیر سے کوئی سبیل پیدا فرما دے اور بار قرض سے سبکدوش فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے سجدوں کی لذت دے دے، اپنی عبادت کا ذوق دے دے، اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق دے دے۔ میرے مولا محض اپنے کرم سے تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا ہے میرے مولا، جو کچھ ہم نے مانگا ہے بے شک اپنی اوقات سے بڑھ کے مانگا ہے، لیکن مولا تیری شان رحمت سے زیادہ تو نہیں مانگا، اپنے کرم سے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، انتظامیہ کی طرف سے اعلان ہے، تمام حضرات تشریف رکھیں اور لنگر تناول فرما کے جائیں۔ باہر نہ جاؤ بھائی، روٹی کھا کے جاؤ بھائی۔ چول